نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی حیرت انگیز نصیحتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں۔ آپ نے زندگی کے ہر پہلو پر ایسی جامع اور سادہ نصیحتیں فرمائیں جن پر عمل کر کے ایک فرد نہ صرف اپنی دنیا سنوار سکتا ہے بلکہ اپنی آخرت کو بھی روشن کر سکتا ہے۔ ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایسی حیرت انگیز نصیحتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے رہنما ہے۔ نمبر 1، سچائی اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی اختیار کرو کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ مسند احمد۔ یہ نصیحت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں سچ بولنا اور سچ پر قائم رہنا انسان کی روحانی بلندی کا ذریعہ ہے۔ سچائی صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عملی ارادوں اور نیتوں میں بھی ہونی چاہیے۔ 2، اخلاق حسنہ۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عمدہ اخلاق کی تعلیم دی بلکہ خود اپنی زندگی میں اس کا کامل مظاہرہ فرمایا۔ آپ کے صبر، رحم دلی، عفو اور درگزر اور حسن سلوک کی مثالیں تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہیں۔ 3، ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اخرجہ البخاری۔ یہ نصیحت ہمیں معاشرتی ہم آہنگی، ہمدردی اور تعاون کا سبق دیتی ہے۔ اگر ہر فرد اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ 4، عاجزی اور انکساری۔ نبی نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ مسلم۔ یہ نصیحت انسان کو تکبر، خود پسندی سے بچنے کا راستہ سکھاتی ہے۔ عاجزی دلوں کو جیتنے کا فن ہے اور یہ وہ خوبی ہے جو انسان کو رب کے قریب کرتی ہے۔ 5، دنیا کی محبت سے بچنا۔ آپ نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلم۔ نبی کریم کی یہ نصیحت انسان کو دنیا کی عارضی زیب و زینت سے ہوشیار کرتی ہے اور اسے اصل مقصد یعنی آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ششم۔ ایک یہودی کا قرض اور اعلیٰ اخلاق کی مثال۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آپ کے پاس اپنا قرض واپس مانگنے آیا۔ آتے ہی بیہودہ باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ تم عبد المطلب کے بیٹے، وعدہ خلاف ہو اور وقت پر قرض نہیں لوٹاتے وغیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ یہودی کی اس حرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، لیکن حضرت عمر نے یہودی کی بےہودگی پر اسے جھڑک دیا اور اسے خاموش کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، تم نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل نہیں اختیار کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ مناسب یہ تھا کہ اسے جھڑکنے کے بجائے تم اسے نرمی کے ساتھ اور اچھے انداز میں مانگنے کی تعلیم دیتے اور مجھ سے کہتے کہ اپنا وعدہ پورا کروں اور قرض ادا کروں۔ پھر حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کر دو اور اسے جھڑکنے کے بدلے 1.5 من جو اور دے دو۔ حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ قرض ادا کرنے کی میعاد ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور وہ یہودی وقت سے پہلے ہی اپنا قرض لینے آ گیا تھا، لیکن اپنی تمام گستاخیوں کا نتیجہ جب اس نے امید کے بالکل برخلاف دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق اور برتاؤ کے انتہائی اعلیٰ معیار پر پایا تو مسلمان ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک عمدہ مثال تھی۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب ہو جائیں تو اس کے لیے ان چند نصیحتوں پر ہی عمل کر لینا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نتیجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی بصیرت اور حکمت پوشیدہ ہے جو انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اگر آج ہم ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو نہ صرف ہمارے انفرادی مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کی ان روشن ہدایتوں کو اپنائیں، ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے
نمازی کہاں ہے.